السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے نیا سبق شروع کرتے ہیں درس قرات کا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الحمدللہ مخارج کا بیان مکمل پڑھا تھا۔ حاجی صاحب 17 مخارج یاد ہیں ماشاءاللہ؟ جی یہ آواز کوئی آ رہی ہے درمیان میں، کس کی آواز ہے؟ حروف کی صفات۔ ہم نے تجوید کی تعریف میں یہ پڑھا تھا، تجوید کا اصطلاحی معنی۔ آپ حضرت ذرا بیان کریں تجوید کا اصطلاحی معنی۔ تجوید کا اصطلاحی معنی مخرج سے۔ حاجی صاحب آپ بیان کریں۔ اصطلاح میں تجویز کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ان کی صفات اور دیگر لوازمات مدہ، غنہ، اظہار اور ادغام وغیرہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اور تجویدی گائیڈ میں اس کی تعریف تھی۔ تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ جمال القرآن میں بھی یہی تعریف ہے کہ تجوید کا معنی ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور ان کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ یعنی دو باتیں ہیں تجوید، علم تجوید کے اندر، ایک ہے مخارج اور ایک ہے صفات۔ مخارج کی تعداد ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ 17 ہے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، 16 ہے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور 14 ہے امام سرور رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم نے 17 مخارج پڑھ لیے۔ اب ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے حروف کی صفات، تو یہ جو ہے نا قاری کے لیے 4 علموں کا جو جاننا ضروری ہوتا ہے نا، اس میں علم تجوید نمبر 1۔ تو علم تجوید میں 2 ہی چیزیں ہیں، مخارج اور حروف کی صفات۔ اس کے علاوہ 3 علم اور ہیں، علم اوقاف، وقف کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، علم رسم الخط، کہ قرآن کریم میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہیں پڑھے جاتے ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے پڑھے جاتے ہیں، اور کہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ نہ وقف میں پڑھے جاتے ہیں نہ وصل میں پڑھے جاتے ہیں، کہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں وقف میں پڑھے جاتے ہیں وصل میں نہیں پڑھے جاتے۔ تو یہ علم رسم الخط ہے۔ اور چوتھا علم ہے علم قراءت، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا مولا سرکار محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر جس طرح اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو اس طرح جس طریقے سے ہم تک پہنچا اور جن جن طریقوں سے پہنچا، تو اللہ نے اس کو یہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت پر حمد فرمائی۔ وہ جو مختلف طریقے ہیں وہ 7 طریقے ہیں یا 10 طریقے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، ان کو قرات 7 عشرہ کہتے ہیں۔ اور 4 طریقے ایسے ہیں کہ جو ہم قرات شاذ سے کہتے ہیں، ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ آگے جا کر آپ کی اس کی ان چیزوں کے مختصر یہ معلومات فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی اتنی بات یاد رکھیے کہ تجوید ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، تو تجوید کے ایک حصہ کو ہم نے پڑھ لیا ہے مخارج۔ اب ہم صفات پڑھیں گے۔ صفات کسے کہتے ہیں؟ حروف کی صفات۔ اور سب یہ پڑھیے ذرا حروف کی صفات۔ حروف کی صفات نمبر 1، تعریف۔ صفت اس حالت کا نام ہے جو حروف ہجا کی ادائیگی کے وقت ہوتی ہے، یعنی حروف کو زور سے یا نرمی سے پڑھنا، یا کسی حرف میں آواز کا بند ہونا یا بند نہ ہونا۔ ہاں جی حافظ عمر صاحب آپ پڑھیں ذرا، یہ زبانی یاد کرنا ہے جی۔ نمبر 1، تعریف۔ صفت اس حالت کا نام ہے جو حروف ہجا کی ادائیگی کے وقت ہوتی ہے، یعنی حروف کو زور سے یا نرمی سے پڑھنا، یا کسی حرف میں آواز کا بند ہونا یا بند نہ ہونا۔ ہاں، اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ صفات کسے کہتے ہیں؟ صفات حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں
اور تعریف اس کی یہ ہے، یہ آگے تعریف لکھی ہوئی ہے۔ راجہ صاحب آپ یہ نمبر 2 پڑھیں کہ صفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج صاحب آپ پڑھ لیں صفت کا فائدہ۔ نمبر 2، صفت کا فائدہ، جو حروف ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ میرا آواز بند ہوئی، معذرت۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں پھر۔ آج صاحب پڑھیں۔ جو ایک حروف ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں یا ان کی آواز ایک جیسی ہو، ان میں امتیاز اور فرق واضح کرنا، اور یہ بھی معلوم کرنا کہ کون سا حرف قوی ہے اور کون میں سا آپ کو اس کی ضعیف۔ مثال بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے سال، زال، سا، زال اور وا، یہ زال اور وا دونوں کا مخرج بھی ایک ہے، آواز جو ہیں ان کی آوازیں بھی ملتی ہیں۔ اب زال اور وا میں جو فرق ہے وہ صفات سے ہوتا ہے کہ زال جو ہے یہ نرم آواز ہے، باریک آواز ہے، اور وا پر آواز ہے۔ تو اسی طرح زال جو ہے یہ ضعیف ہے حرف، اور وا جو ہے یہ قوی ہے۔ تو یہ صفات سے ان کا علم ہوگا۔ راجہ صاحب پڑھیے ذرا صفت کا فائدہ۔ جس نمبر 2، نمبر 2 صفت کا فائدہ، جو حروف ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں یا ان کی آواز ایک جیسی ہو، ان میں امتیاز اور فرق واضح کرنا، اور یہ بھی معلوم کرنا کہ کون سا حرف قوی ہے اور کون سا ضعیف۔ جی تو صفات اب یوں سمجھ لیں مشابہۃ الصوت، ایسے حروف کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثلا تا اور قا، ہا اور ہا، قاف اور کاف، تو اسی طرح سین اور صاد اور ثا، زال اور ظا۔ تو ان کی آوازوں کا جو تعین ہے، امتیاز ہے، ان کو آپس میں جدا جدا کرنا ہے، ڈفرنٹ کرنا ہے ان کی ساؤنڈز کو، تو وہ صفات جانے بغیر نہیں ہوں گی۔ تو آئیے اب ہم صفات کے متعلق، صفات کتنی ہیں؟ حافظ عمر پڑھیے یہ نمبر 3۔ نمبر 3، صفات کی تعداد مشہور رائے کے مطابق 18 ہے۔ ان میں 5 صفات 5 کی ضد ہیں، اور ایک صفت 2 صفتوں کے بین بین ہیں، یہ 11 ہو گئی، اور 7 صفات ایسی ہیں جن کی کوئی ضد نہیں، اور اس طرح یہ کل 18 صفات ہو اچھا گئی۔ اب سمجھیے ضد کیا ہوئی؟ مثلا دن کی ضد رات ہے، ٹھیک ہے، زمین کی ضد پستی کی ضد بلندی ہے، باریکی کی ضد موٹا ہے، بند ہونے کی ضد جاری ہونا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کچھ حروف ایسے ہیں، مثلا 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں آواز پست ہوگی، کچھ حروف ایسے ہیں جن میں آواز بلند ہوگی۔ اور پست اور بلند کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب گھوڑا سڑک پہ چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز دور سے آتی ہے کہ بھی گھوڑا آ رہا ہے، تانگا آ رہا ہے، اور جب اونٹ ریت پر چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز نہیں آتی، تو پھر اونٹ کی پہچان کے لیے اس کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دیتے ہیں کہ دور سے پتہ چلے کہ اونٹوں کی قطار آ رہی۔ تو یہ اونٹوں کی قدموں کی آواز پست ہے، گھوڑے کے قدموں کی آواز بلند ہے۔ اسی طرح 2 صفتیں ایسی ہیں کہ کچھ حروف ہیں ان میں آواز پست ہوتی ہے، سنائی نہیں دیتی، جیسے دیکھیں فا ہے، آپ بولیں اف اف اف، دیکھیں نا یہ ہے، اور اسی طرح آپ بولیں قاف اق، سمجھا گیا؟ ہاں، اب فا میں بلند آواز نہیں ہو سکتی اور قاف میں پست نہیں ہو سکتی، تو یہ آپس میں ضد ہو گئے نا۔ کچھ حروف ہیں ان میں آواز بلند ہوگی اور کچھ میں پست ہوگی۔ تو یہ 10 صفتیں ہیں نا، ان میں سے 5 صفتیں جو ہیں وہ جن حرفوں میں پائی جائیں گی، دوسرے حرفوں میں وہ صفتیں نہیں پائی جائیں گی۔ نمبر 2،
कुछ हैं जिनकी जिद नहीं होती, जिद तो हर चीज की होती है, लेकिन बाज जिद्दों का नाम नहीं होता है। मसलन ये देखिए, जिस तरह हवा, ये पस्ती की जिद बुलंदी है, रोशनी की जिद अंधेरा है, इस तरह हवा की जिद क्या होगी? जिद का नाम कोई नहीं है, ये आज हवा नहीं चलती, होती वहां भी जिद है, लेकिन उस जिद का नाम नहीं है। तो ये आगे आपको ये 7 सिफ्तें ऐसी हैं कि जिनकी जिद नहीं है, वो उनको गैर मुतज़ादा कहते हैं। एक सिफ्त है कि जिनमें दोनों सिफ्तों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं इंसानों में एक तो है, 2 सनफे हैं, एक मर्द है एक औरत है, और एक इन दोनों के दरमियान भी है जिसको खन्नस कहते हैं। तो ये इस तरह हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनमें से एक सिफ्त ऐसी है कि वो पाई जाती है कि जो दोनों सिफ्तों का वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अब दोबारा पढ़िए, ये आगे है नंबर 4, अच्छा पढ़िए। नंबर 4 सिफात मुतज़ादा ऐसी सिफात हैं जो आपस में एक दूसरे की जिद हैं। अब याद इस तरह करना है कि सिफात सिफ्त की जमा है, सिफात सिफ्त की जमा है, और सिफ्त का माना है हालत और कैफियत, और सिफ्त की तारीफ ये है, ये जो ऊपर लिखी हुई है। हाफिज उमर बोलिए, मैं आपको जैसा बोलता हूँ ऐसा बोलें, जिस तरह आपने याद करना है। सिफात सिफ्त की जमा है, बोलिए। सिफात सिफ्त की जमा है। इसका माना बयान कीजिए, हालत और कैफियत। हालत और कैफियत, ठीक है। अब इसकी तारीफ कीजिए, सिफात की तारीफ ये है, पढ़िए। सिफ्त इस हालत का नाम है जो हरूफ हिजा की अदायगी के वक्त होती है, यानी हरूफ को जोर से या नरमी से पढ़ना, या किसी हर्फ में आवाज का बंद होना या बंद ना होना। अच्छा, अब यहाँ तक याद करने के बाद ये आगे आपने समझना है, ये याद नहीं करना, ठीक है। अब याद क्या करना है आपने कि सिफात की 2 किस्में हैं। सिफात की 2 सिफात मुतज़ादा, नंबर 1 सिफात मुतज़ादा, सिफात नंबर 2 मुतज़ादा, सिफात गैर मुतज़ादा। सिफात गैर मुतज़ादा। सिफात मुतज़ादा कहते हैं जो आपस में एक दूसरे की जिद है। जी, बोलिए ना। सिफात मुतज़ादा वो है जिनकी आपस में जिद है, जो आपस में एक दूसरे की जिद है, जो आपस में एक दूसरे की जिद है। और सिफात गैर मुतज़ादा वो हैं जो आपस में एक दूसरे की जिद नहीं है। और सिफात गैर मुतज़ादा वो हैं जिनकी आपस में जिद नहीं है, जिनकी जिद नहीं होती, ठीक है। जिनकी जिद नहीं होती। जी, सिफात मुतज़ादा की तादाद 10 है। सिफात मुतज़ादा की तादाद 10 है। ये इस तरह याद करना। अब फिर याद आपको तवज्जो करें जरा। सिफात सिफ्त की जमा है, अब सारे बोले मेरे पीछे। सिफात सिफ्त की जमा है, सिफात सिफ्त की जमा है, जिसका माना है हालत और कैफियत। जिसका और सिफात की तारीफ ये है, और सिफात की तारीफ ये है, सिर्फ उस हालत का नाम है, सिर्फ उस हालत का नाम है जो हरूफ हिजा की अदायगी के वक्त होती है। जो हरूफ हिजा की अदायगी के वक्त होती है, यानी हरूफ को जोर से या नरमी से पढ़ना, यानी हरूफ को जोर और या नरमी से पढ़ना, या किसी हरफ में आवाज का बंद होना या बंद ना होना, या किसी हरफ में आवाज का बंद होना या बंद ना होना। हाफिज उमर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सिफात की 2 किस्में हैं, बोलिए। सिफात की 2 किस्में हैं। सिफात मुतज़ादा, सिफात मुतज़ादा। राजा साहब अपना माइक बंद कर दें, आपके पास सिर्फ बच्चों की आवाजें आ रही हैं। नंबर 2 सिफात गैर मुतज़ादा। सिफात गैर मुतज़ादा, सिफात मुतज़ादा कहते हैं जो आपस में एक दूसरे की जिद हों। सिफात मुतज़ादा कहते हैं जो आपस में एक दूसरे की जिद हो। और सिफात गैर मुतज़ादा कहते हैं जो आपस में एक दूसरे की जिद ना हों। और सिफात गैर मुतज़ादा कहते हैं जो आपस में एक दूसरे की जिद ना हो।
صفات متضادہ کی تعداد 10 ہے، صفات متضادہ کی تعداد 10 ہے، جو 5 کی ضد ہیں. یہ آپ تجویدی گائیڈ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، یاد کر سکتے ہیں دیکھ کر. جی جی. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے اب ہمارے پاس وہ جو صفات غیر متضادہ ہیں یہ آ گئی ہیں. یہ صاحب یہ دیکھیے تفصیل صفات لازمہ متضادہ. یہ اوپر سے نیچے کی طرف گنے ذرا. صفت کا نام یہ گنے کتنی ہیں؟ صفت کا نام ہمس. جہر. نمبر کے ساتھ گنے. جی نمبر 1 ہمس. 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 ہمس جی. نمبر 2 جہر. نمبر 3 شدت. نمبر توسط کو دیکھیے، توسط کو نمبر نہیں دینا کیونکہ یہ دونوں کی درمیانی کیفیت ہے. آگے چلیے. نمبر 4 رخاوت. جی نمبر 5 استعلاء. جی. نمبر 6 استفال. نمبر 7 اتباق. نمبر 8 انفتاح. نمبر 9 اذلاق. نمبر 10 اسمات. اب دیکھیں ہمس کی ضد جہر ہے. ٹھیک ہے، ہمس کا معنی ہے پستی، جہر کا معنی ہے بلندی. سمجھا گئی بات کی؟ شدت کی ضد رخاوت ہے. شدت کا معنی ہے سختی، رخاوت کا معنی ہے نرمی. وہ جو لکھا تھا نا 11 صفتیں، وہ یہ توسط 11 تھی کہ نہ پوری طرح شدت کی طرح سختی، نہ رخاوت کی طرح نرمی، درمیانی کی. اس پر نمبر نہیں دینا. استعلاء کی ضد استفال ہے، اتباق کی ضد انفتاح ہے، اطلاق کی ضد اسمات ہے. عمر آپ بولیے ذرا کون اس کی ضد ہے؟ اصطلاح. شروع سے بولو. ہمس کی ضد جہر ہے. یہ جوڑا ہے. جی ہمس کی ضد جہر ہے. شدت کی ضد توسط ہے. نہیں، آپ کی غیر حاضر ہوتے ہیں سبق میں، آپ توجہ رکھا کریں. شدت کی ضد رخاوت ہے. یہی تو میں نے کہا توسط کو گننے میں نہیں لائے. جی ٹھیک ہے. شدت کی ضد رخاوت ہے. اصطلاح کی استفال ہے. نہیں درمیان میں کرتے، صحیح بولتے ہیں. استعلاء کی ضد استفال ہے. جی استعلاء کی ضد استفال ہے. اتباق کی ضد انفتاح ہے. انفتاح ہے. اذلاق کی ضد اسحات ہے. اسمات. اسمات ہے. میم الف تا. اسمات. اسمات. یہ 10 صفتیں ہیں. 11ویں کا ہم نے اس میں یہ جو توسط ہے اس کو ہم نے نہیں گرا. اب آئیے ہم آج یہ پہلی ہمس اور جہر، اس کے متعلق نام کیا ہے؟ بولو. ہمس. ہمس. اس کا آگے لفظی معنی لکھا ہوا ہے، لفظی ذوق. اچھا ذوق. آپ یہ اردو کا لفظ ہے، ضعیف ہے، پستی اور ذوق. دیکھیے ذوق. زمین پست ہے اور ہے، جب آواز نیچے ہوگی تو وہ پست آواز ہوگی. ہم کہتے ہیں نا کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، تو یہ سرگوشی جو ہے یہ پستی ہے، اور وہ اذان دے رہا تھا. جب اذان ہوتی ہے تو وہ بلند آواز سے ہوتی ہے. اب اذان جہری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فجر کی نماز میں جو قرات ہے وہ بلند ہے، اور ظہر کی نماز میں جو قرات ہے وہ پست ہے، منہ میں ہے. اچھا، تو پستی اور ذوق، میں نے آپ کو شروع میں ایک مثال دی تھی کہ جس طرح اونٹ ریت پر چلے تو اس کی آواز نہیں آتی، اسی طرح ہوتی ہے یہ. اور جب گھوڑا سڑک کے اوپر چلے تو میلوں دور سے رات کو آواز آ جاتی ہے کہ گھوڑا جا رہا ہے. تو کچھ حروف ایسے ہیں جن میں آواز پست ہوتی ہے. اب سمجھ آ گئی ہے لفظی معنی کیا ہے؟
جی جی کیا معنی ہے لفظی؟ لفظی معنی ہمس، لفظی معنی یعنی ہمس ہے؟ پست پست ہمس کا پست لفظی معنی کیا ہے؟ پست پستی، پستی یا ذوف؟ جی پھر بولیے. پستی یا ضعف. ہاں، بچوں سے دور ہو کے بیٹھا کرے نا، توجہ بچوں کی طرف ہو جاتی ہے. اچھا، دور ہو کے بیٹھا کرے راجہ صاحب جی اور آپ کی، بچوں کی آوازیں نہ درمیان میں. اچھا، اب اس کا عمل کیا ہے؟ ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. یہ آپ نے ہمس کی تعریف زبانی یاد کرنی. کس طرح جی. یاد کرنی ہے؟ نمبر 1، صفت نمبر 1 ہمس، اس کا معنی ہے پستی یا ذوف. اس کا عمل ہے ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. بولیے اسی طرح. صفت نمبر 1 ہمس، جس کا معنی ہے پستی یا ذوف. جی، جس کا معنی ہے، اس کا معنی جی، اپنے جس پاس کا سے لگا معنی لینا. ہے اس کا معنی پستی یا ہے ضعف. پستی اور ذوف. پستی یا ضعف. اور اس کی ادائیگی کے تعریف وقت، یہ ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی اتنی کہ سانس اس کی جاری ہم رہے. پریکٹس ابھی آپ کو کراتے ہیں. ابھی ہم صرف آپ کو یہ صفت جو آپ نے یاد کرنی ہے نا، وہ طریقہ بتا رہے ہیں. حاجی صاحب آپ ذرا بیان کریں کسی طرح طریقہ یاد کرنے والا. صفت نمبر 1. صفت نمبر 1 ہمس یعنی پستی. لیا جائے تو وہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جی، اور اس کا عمل ہے، اور اس کی تعریف ہے. اور اس کی تعریف ہے کہ اس کی ادائیگی جاری رہے. اب اس کی ضد دیکھتے ہیں ہم. بالکل اس کی اپنا جو اس میں کہا ہے اس کے الٹی بات ہے. صفت نمبر 2. اچھا بولیے. جی، صفت نمبر 2 جہر، بلندی. جی. اور اس کا لفظی معنی ہے کہ بلندی اور قوت. اب دیکھیے پستی کی ضد کیا آ گئی نیچے؟ بلندی. حافظ عمر سمجھ آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب. ذوف کی ضد کیا آ گئی نیچے؟ قوت، بلندی. سمجھ آ گئی نا بات کی. اب آگے جی جی. دیکھیے، اوپر ہے ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. یہ نیچے اس کے بالکل برعکس ہے. بولیے کیا ہے نیچے؟ ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. اوپر ہے سانس جاری رہے، نیچے ہے سانس بند ہو جائے. بند ہو جائے. اوپر ہے ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت، نیچے اوپر ہے ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی. یہ آپ نے تعریف یاد کرنی. کس طرح تعریف یاد کریں گے؟ ذرا حافظ عمر مجھے بتائیں پڑھ کر. صفت نمبر جی، 1 صفت نمبر 1 ہمس، جس کا لفظی معنی ہے پستی یا ضعف. اور اس کی تعریف ہے ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی اتنی کہ سانس اچھا، جاری یہ رہے. آگے حرف ہیں 10. اگر یہ علیحدہ کرتے نا، فا ہا سا ہا شین خا صاد سین کاف تا، تو آپ کے یاد کرنے میں مشکل ہو جائے. یہ ایک لفظ بنا دیا، فحسہ شخص سکت. بولیے. جی، فحسہ شخص یہ سکت. 10 حرف ہیں. اب ان 10 میں یہ عمل ہے. فا کو دیکھیے، ہر حرف کے شروع میں آپ کوئی حرکت والا الف لے آئیں، حرکت والا حمزہ لے آئیں. بولیے. حمزے کے بعد آپ دیکھیں گے فا کی آواز کیا ہے؟ اف. بولیے. اب سانس جاری ہے نا. اگر سانس ٹوٹ جائے گا نا تو پھر وہ آواز جاری نہیں رہے. سانس جاری ہے. اف. بولیے. اف. آگے ہے اح. اح. آگے ہے سا. اس. اف. آواز تھوڑی سی لمبی ہونا. اس. اف. ہاں. آگے ہے ہا. آہ. آہ. بولا. اس میں ذوف ہے.
اولا رکھیں, آواز میں نرمی رکھیں, زور نہ لگائیں, جی جی سینے پہ ڈال کر نہ تو چھوڑ دیں آہستہ سا. جب کوئی بیمار شخص, کمزور شخص جس میں قوت نہیں ہوتی تو وہ کرتا ہے نا, تو کمزور سی آواز ہوتی ہے. اچھا آگے شین, اش. آگے ہے خا, اخ. آگے ہے صاد, اس. آگے ہے سین, اس. آگے ہے کاف, اک. آگے تا, ات. اچھا اب اس کی جو نیچے ہے نا, اس کے بالکل اچھا نیچے آگے نمبر 2 پڑھ لیں. سب آپ پڑھیے جہر. جہر. اس کے سب آپ کے بعد راجا صاحب پڑھیں گے. جی جہر. جہر اس کے لفظی معنی ہے بلندی اور قوت, جی اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. راجا صاحب آپ پڑھیے ذرا. جی صفت کا نام جہر, لفظی معنی بلندی اور قوت, صفات کا عمل ادائیگی کے وقت. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سے حروف پائے جاتے ہیں. تو ہمس کے فا, ہا. یہ آپ پڑھ لیں, مجموعہ پڑھیں جو یاد کرنا ہے آپ نے. فحثہ شخص سکت. ہاں یہ 10 حروف ہیں. ان کے علاوہ جو باقی جتنے ہیں نا وہ سارے صفت جہر میں پائے جاتے ہیں. حروف مجہورہ کون سے ہیں, یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. حروف مجہورہ کون سے ہیں؟ محموسہ کے سوا تمام حروف. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حروف مجہورہ ہے, اس میں صفت جہر پائی جاتی ہے؟ اب دیکھیں اس میں حمزہ ہے, الف یا حمزہ نہیں ہے تو مجہورہ ہے. اس میں با ہے نہیں ہے, وہ مجہورہ ہے. تا اس میں ہے, تھا بھی ہے محموسہ. جیم مجہورہ ہے, ہا یہاں ہے, خا بھی یہاں ہے, تال یہاں نہیں ہے, مجہورہ ہے. زال بھی مجہورہ ہے, را بھی مجہورہ ہے, زا بھی مجہورہ ہے. سین یہاں ہے, شین بھی یہاں ہے, صاد بھی یہاں ہے, ضاد مجہورہ ہے, طا مظہورہ ہے, وا مظہورہ ہے, عین مجہورہ ہے, غین مجہورہ ہے, فا ادھر ہے, قاف مجہورہ ہے, کاف ادھر ہے محموسہ میں, لام مجہورہ ہے, میم مجہورہ ہے, نون مجہورہ ہے, واو مجہورہ ہے, ہا ادھر ہے, حمزہ مجہورہ ہے اور یا مجہورہ ہے. اب دیکھیے جیم ہے نا, با ہے نا, تو با میں اتنی قوت سے با ادا ہوتی ہے کہ ساتھ ہی آواز بند ہو جاتی ہے, سانس بند ہو جاتا ہے. بولیے اب دیکھیں سانس بند ہو گیا نا, جب سانس بند ہوا تو آواز بھی ٹوٹ گئی. اب آج, اج, اد, اد, ال, ال, ار, از. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے مقابلے میں جو اوپر حروف محموسہ ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ سانس بھی جاری ہے. جیسے آپ دیکھیں جی جی, سانس جاری ہے نا. فا میں دیکھیں جی, اف, اف, ہا میں دیکھیں شین میں اش. آواز پست ہے, آواز پست ہے اور سانس جاری ہے. ٹھیک ہے نا, سانس جاری ہے. جی جی. ہاں, اور جہر میں آواز بلند ہے لیکن سانس ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اق. ٹھیک ہے جی, اق. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہوا جب آئے نا, ہوا چلے روشن دان سے اندر آئے
تو ہوا کی آواز کتنی دیر ہوتی تو پست ہے، گولی کی آواز آئے تو وہ فوراً ہی بند ہو جاتی. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی بات کی؟ جی جی. اب کس طرح یاد کرنا ہے وہ اس طرح ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی ہے حالت اور کیفیت، اور صفت کی تعریف یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کے وقت آواز کا بلند ہونا یا پست ہونا، آواز کا جاری ہونا یا بند ہونا، آواز کا نرم ہونا یا سخت ہونا وغیرہ. ٹھیک ہے. صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ صفات جو ہیں 10، یہ ابھی ہم نے نام پڑھے ہیں، 5 کی ضد ہیں. اور اب ہم صفات بیان کرتے ہیں. پستی یا ذوق، اور اس کی تعریف اور اس کا عمل یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت آواز میں ذوق اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. اور صفت کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. حمس کا مجموعہ ہے، یہ لفظ بول لینا ہے، حمس کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. اس میں 10 حروف پائے جاتے ہیں جن کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، اور اس کی ضد ہے جہر. جہر کا معنی ہے بلندی اور قوت، جس کا عمل یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی کہ جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. حروف مجمہورہ محموسہ کے سوا تمام حروف ہیں. 2 صفتیں آج ہم نے پڑھی ہیں. آج سر صفات کی تعریف نرمی یا سختی سے، ان کی ادائیگی یا بلندی، یا جی صفات غیر متضادہ. یہ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیں. صفات کی ویسے تو صفات کی 2 قسمیں ہیں، لازمہ اور عارضہ. یہاں پر ہم لازمہ بیان کر رہے ہیں. صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. لازمہ اس کی 7 قسمیں ہیں. صفات لازمہ کی 10 تعداد 10 ہے جو 5 کی ضد ہے. صفات غیر متضادہ کی 7 قسمیں 7 ہیں. صفات غیر متضادہ 7 ہیں، قسمیں نہیں کہنا، 7 ہیں. اب صفات لازمہ متضادہ کی تعریف. سب سے پہلے نمبر 1 بولیے. صفات لازمہ متضادہ، پہلی نمبر 1 حمس یعنی پستی یا ضعف، اور اس کا عمل ادائیگی کے وقت آواز میں ضعف اور پستی اتنی کہ آواز سانس جاری رہے. سانس جاری رہے. جی. اور صفات مجموعہ یا حروف ہیں. نہیں، اس کو چھوڑ دیں. صفت حمس کا مجموعہ یا صفت حمس میں یہ حروف پائے جاتے ہیں جن کا مجموعہ ہے. یہاں لفظ بولیں. صفت حمس میں یہ حروف پائے جاتے ہیں جن کا مجموعہ ہے. صفت حمس میں یہ حروف پائے جاتے ہیں جن کا مجموعہ ہے فخصہ شخص سکت. جی آگے بولیے. حافظ عمر آپ پڑھیے صفت نمبر 2. صفت نمبر 2 جہر، جس کا لفظی معنی ہے بلندی اور قوت. ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. حروف مجہورہ کون سے ہیں؟ حروف مجہورہ محموسہ کے سوا تمام حروف ہیں. اور وہ کتنے ہیں؟ حروف محموسہ جو ہیں وہ 10 ہیں جو اوپر ہیں. اور مجہورہ کتنے ہو گئے؟ شخص سکت. اور حروف مجہورہ کتنے ہو گئے؟ 19. ٹھیک ہے.
جی جی تو آج ہم نے 2 صفتیں بیان کی ہیں، کل انشاءاللہ ہم 4 صفتیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے جی یاد کرنا ہے، کل ایسا نہ ہو میں سب سے سنوں گا، حاجی صاحب سے بھی سنوں گا، راجہ صاحب ذرا آپ بھی پڑھ لیجیے صفت جہر کو، جی جی انشاءاللہ پڑھیے ذرا جہر، صفت نمبر 2. صفت نمبر 2 جہر، صفت کا نام جہر، لفظی معنی بلندی اور قوت، عمل ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے، صفات کا مجموعہ یا حروف نو صفت جہر حروف مجہورہ کون سے ہیں؟ جی جی حروف مجہورہ ہیں محموسہ کے سوا تمام حروف، اوپر کو چھوڑ کے وہ جو ہے نا مجہورہ محموسہ کے سوا وہ تمام اوپر حروف لکھا، جو 19 جو ہیں. اوپر لکھا نا صفات کا مجموعہ یا حروف، وہ ایک دفعہ جی آپ جی کو بتا دیا، اس کو اب نہیں بولنا درمیان. جی اب جی وہ جو صفت بیان جی کر رہے ہیں نا، اس کے حروف جی آپ نے جی بتانے ہیں کہ صفت جی جہر جی آپ نے ابھی بیان کی ہے، تو اب یہاں جی بھی یہ بتانا ہے کہ حروف مجہورہ کون سے ہیں. نیچے جی جواب ہے جی محموسہ کے سوا تمام حروف. جی جی سمجھ ماشاء بات اللہ، کی؟ جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. آج ہم سورۃ الزلزال کا پہلے حدر پڑھیں گے، ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں حروف محموسہ کون سے ہیں اور حروف مجہورہ کون سے. سب سے پہلے اذا زلزلت الارض زلزالہا. حاجی صاحب آپ میں بتائیے کہ جو حمزہ ہے یہ محموسہ ہے یا مجہورہ ہے؟ مجہورہ جی. جی حافظ صاحب آپ زال کے متعلق بتائیے کہ محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے؟ سب مجہورہ ہے. ہاں راجہ صاحب آپ الف کے متعلق بتائیے یہ محموسہ ہے یا مجہورہ ہے؟ مجہورہ ہے. حاجی صاحب آپ زا کے متعلق بتائیے محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے؟ مجہورہ ہے جی. لام کے متعلق بتائیے حافظ صاحب یہ محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے؟ مجہورہ. زا کے ہوگے پھر لام بھی ہوگی. تا کے متعلق بتائیے راجہ صاحب یہ محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے؟ محموسہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے آ جائیے جی را کے متعلق حاجی صاحب بتائیے محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے؟ مجہورہ جی. ذات کے متعلق آپ صاحب بتائیے محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے؟ مجہورہ ہے. ہاں ہا کے متعلق بتائیے یہ محموسہ ہے کہ مجہورہ ہے؟ یہ مجھ سے پوچھا کہ محموسہ ہے. ہاں محموسہ. سمجھ آ گئی ہے نا کس طرح نکالنا ہے؟ جی جی. چلو ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جی حافظ عمر پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرات کے اوپر زبر ہے پور پڑے. ذرات
خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ذرة شرا يره شر کی را بھی پر ہے شرا یرہ شرا ایسا پڑھیے جی جی پڑھو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ذرة خير ذرة خيرا يره ما شاء اللہ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یہ راجہ صاحب آپ بھی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا تا کو لمبا کریں اشتاتا لیروا جی جی مادر جی اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آئیے آپ مشق کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض
الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أخني يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمدللہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا فقیر محمد بسعودی کو اجازت دیجیے انشاءاللہ کل درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ